فاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ مسلسل شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور گفتگو کا ذریعہ، گفتگو کا وسیلہ، گفتگو کا واسطہ ہم نے اللہ کے کلام کو بنایا ہے، یعنی قرآن مجید کو۔ حقیقی معنی میں قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اور اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے وقت دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، اور دونوں کو رسول نے ثقلین کہا ہے، یعنی برابر، ہم پلہ، ہم وزن۔ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن اہل بیت کا ہے، جو علم قرآن میں ہے وہی علم اہل بیت میں ہے، جو حکمت قرآن میں ہے وہی حکمت اہل بیت میں ہے، جیسی پاکیزگی قرآن میں ہے ویسی پاکیزگی اہل بیت میں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ مصداق اہل بیت ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس ہی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف وہ مس کر سکتے ہیں جو مطہر ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ مس کا مطلب کیا ہے؟ چھو لینا نہیں، چھو تو کوئی بھی سکتا ہے قرآن مجید کو۔ مس کا مطلب ہے حقیقت قرآن سے بس وہی واقف ہو سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، جو مطہر ہیں، یعنی کہ جن کے ہاں نجاست ہے یا جن کے قریب نجاست گئی ہے وہ قرآن کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ نجاست کیا ہے قرآن مجید کے اعتبار سے؟
قرآن مجید کے اعتبار سے نجاست کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نجاست طبعی، ایک ہے نجاست عقلی، اور ایک ہے نجاست شرعی۔ نجاست طبعی نیچرل نجاست، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، یعنی زندگی میں جنہوں نے زندگی کے کسی بھی حصے میں شرک کیا ہے اللہ نے انہیں نجس کہا ہے۔ اس کا مطلب مشرک قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے زندگی میں کبھی بھی شرک کیا ہے وہ کبھی قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے نجاست طبعی۔ دوسری قسم ہے نجاست شرعی کی۔ نجاست شرعی کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم، جن کے دلوں میں مرض ہے، جب اللہ کا رسول ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو ان کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی نجاست اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں مرض سے مراد کیا ہے؟ نفاق، کفر، شرک، یعنی جب رسول آیت کی تلاوت کریں گے تو منافق کا نفاق بڑھ جائے گا، کافر کا کفر بڑھ جائے گا، مشرک کا شرک بڑھ جائے گا۔ یہ ہے نجاست شرعی۔ اور تیسرا ہے نجاست عقلی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب نجس ہے، جوا نجس ہے، بت نجس ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شراب پیے وہ حقیقت قرآن تک نہیں پہنچ سکتا، اگر کوئی جوا کھیلے وہ حقیقت قرآن تک نہیں پہنچ سکتا، اگر کوئی بت کی پوجا کرے وہ حقیقت قرآن تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں نجاست کی؟ 3 قسمیں، نجاست عقلی، نجاست شرعی، نجاست طبعی۔ ان تینوں نجاستوں میں کوئی ایک بھی نجاست اگر کسی میں پائی جا رہی ہے تو وہ حقیقت قرآن تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوچئے اگر کوئی ایسا انسان ہو جس میں تینوں قسمیں نجاست کی پائی جا رہی ہو، نجاست عقلی بھی، نجاست شرعی بھی، نجاست طبعی بھی، تو قرآن کی حقیقت چھوڑیے وہ قرآن کے لفظوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور تاریخ نے ہمیں اسی لیے تو بتایا کہ 40 سال میں بھی سورہ بقرہ یاد نہ ہوا، اور جن کو اللہ نے پاک و پاکیزہ کہا ہے وہ پیدا ہوتے ہی قرآن سنا رہے تھے، نوک نیزہ کی بلندی پہ جا کر بھی قرآن سنا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں نا؟ جس کے ہاں یہ تینوں قسمیں نجاست کی پائے جائیں وہ حقیقت قرآن نہیں، آیات قرآن تک بھی نہیں پہنچ سکتا، الفاظ قرآن تک بھی نہیں پہنچ سکتا، قرآن کے ظاہر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، اب ایک لمحہ فکریہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ شراب نجس ہے، عقل میں آتی ہے بات؟ کافر نجس ہے، مشرک نجس ہے، سب نجاست ایک طرف، مگر ان نجاستوں کے درمیان اللہ نے بتوں کو بھی نجس کہا۔ بت کی ایسی کون سی غلطی ہے جو اللہ نے بت کو نجس کہا کہ بت پرستی کرنے والا بھی نجس ہے؟ کرتا کیا ہے وہ جو بت کی پوجا کرتا ہے؟ وہ بت کو خدا تھوڑا ہی مانتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اے میرے رسول اگر بتوں کی پوجا کرنے والوں سے آپ پوچھئے گا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم بتوں کو خدا نہیں مانتے بلکہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ان کے سامنے ہم اس لیے سر جھکاتے ہیں چونکہ یہ ہماری اللہ کے پاس پہنچ کر شفاعت کریں گے۔ یعنی بتوں کی پرستش کرنے والے بت کو خدا نہیں مانتے، بت کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں۔ تو پروردگار بتوں کی غلطی کیا ہے، یا بت کی پوجا کرنے والے کی غلطی کیا ہے جو تو نے انہیں نجس کہا؟ دوسری جگہ بتایا اللہ نے کہ ان کی غلطی کیا ہے۔ سورہ صافات میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قالا
اتعبدون ما تنحتون، ان کی غلطی یہ ہے کہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی سر جھکاتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ کیا غلطی ہے بت کی پوجا کرنے والے کی؟ غلطی سمجھ میں آ گئی؟ غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کو اللہ کے بنائے ہوئے کی جگہ بٹھا دیتے ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس نے بنایا، کون بنا، اللہ نے تو بتا دیا۔ بننے والے سے بھی میں ناراض، بنانے والے سے بھی میں ناراض۔ اب تاریخ میں جا کے ڈھونڈیے بنا کون تھا، بنایا کس نے تھا، مگر قرآن نے فیصلہ کر دیا نہ بننے والا رضی اللہ ہو سکتا ہے، نہ بنانے والا رضی اللہ ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ جب بنانا ایسا ہے، بننے کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ میں سے جو چاہے کسی کو کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ 5 لوگوں کو مل کے اگر کسی ایک کو کچھ بنانا ہے بنا دیں گے۔ کھانسی ہو رہی ہے مجھے، میں آفس میں بیٹھوں، ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے 10 لوگ کہیں مولانا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اتنے دن سے، ان سے پوچھئے بتا دیں گے دوائی آپ کو۔ 10 لوگوں کے کہنے سے بنا پڑھا لکھا ڈاکٹر بن جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بس 10 لوگ مل کے کہہ دیں کہ قبلہ بہت اچھی دوائی بتاتے ہیں، بن جائے گا ڈاکٹر۔ کسی کو شعر لکھنا نہ آتا ہو، وہ یہاں سے شعر پڑھ کے چلے، بس آپ کو 10 لوگوں کو ہاتھ ملا کے کہنا ہے کہ بہت اچھی شاعری کی آپ نے۔ جب آیا تھا جب تو شاعر نہیں تھا، یہاں سے نکلے گا تو مکمل شاعر ہو جائے گا۔ 10 لوگ مل کے چاہیں کسی کو خطیب بنا دیں، کسی کو ذاکر بنا دیں، کسی کو شاعر بنا دیں، کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، بنا سکتے نہیں بنا سکتے؟ ہوتا ہے، سماج کا ماحول یہی ہے، 10 لوگ مل کے کسی کو کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ ہم نے تو لوگوں کو خلیفہ تک بناتے دیکھا ہے، اللہ جانے کون پہنچائے کون رہ گیا۔ بات میں نے ساری تمام کر دی۔ بھائی لوگ مل کے چاہیں تو کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، کسی کو حکیم بنا دے، بن جائے گا حکیم، کسی کو ڈاکٹر بنا دے، بن جائے گا ڈاکٹر، کسی کو طبیب بنا دے، بن جائے گا طبیب، کسی کو خلیفہ بنا دے، بن جائے گا خلیفہ۔ تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے علی، جسے لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا مگر علی خدا بھی نہ بنا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا؟ قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہیں، اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ تو چلیے قرآن مجید کی طرف۔ اب آپ لوگ جمع بھی ہو گئے ہیں، ذہن آپ کے بیدار بھی ہیں، سماعت ہموار بھی ہیں۔ کیا پیش کر رہا تھا میں کل سے؟ قرآن مجید کی وہ غیر مشہور آیات کہ جو ہماری سنی ہوئی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ان کے ذریعے سے ہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سی آیات تو مشہور ہیں شہزادی کے سلسلے سے، آیت سنتے ہی فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ آیت شہزادی کی فضیلت میں ہے، یہ آیت شہزادی کی عظمت میں ہے۔ لیکن بہت ساری آیتیں وہ ہیں کہ جو غیر مشہور ہیں، مگر ان کے ذریعے سے ہی ہم شہزادی کی عظمت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشاد و سورہ مبارک ہے شورا کی آیت، 3 آیتیں میں نے کل سنائی تھیں آپ کو، یہ سمجھیے کہ چوتھی آیت اسی سلسلے کی۔ سورہ مبارک ہے شورا کی آیت، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے کہ جو عربی میں ہے ام القریٰ کے لوگوں کو ڈرا سکو۔ ام القریٰ اللہ نے کس مقام کو کہا ہے؟
قرآن مجید میں مکے کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، مکے کو کیا کہا گیا ہے؟ ام القریٰ۔ کیا کہا گیا ہے؟ ام القریٰ۔ کس جگہ کا نام ہے؟ مکے کا۔ مکے کو ام القریٰ کیوں کہا گیا؟ قریٰ قریے کی جمع ہے، گاؤں، شہر، علاقے۔ کئی گاؤں کو قریٰ کہتے ہیں، کئی شہروں کو قریٰ کہتے ہیں، کئی علاقوں کو ملا کے قریٰ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہدف کو، کہتے ہیں مقصد کو، کہتے ہیں منزل کو، کہتے ہیں مرکز کو، کہتے ہیں سینٹر کو۔ یعنی کئی علاقوں کے سینٹر کو مکہ کہا ہے قرآن نے۔ کسے کہتے ہیں؟ مرکز۔ کسے کہتے ہیں؟ ہدف۔ کسے کہتے ہیں؟ مقصد۔ کسے کہتے ہیں؟ سینٹر۔ کسے کہتے ہیں؟ مرکز۔ اب سمجھیے شہزادی کی عظمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ خود کون ہے باپ؟ رسول ہے، اور رسول کی ام کہا ہے فاطمہ کو۔ کے کیا معنی ہے؟ سینٹر۔ کے کیا معنی ہے؟ مقصد۔ کے کیا معنی ہے؟ ہدف۔ کے کیا معنی ہے؟ مرکز۔ اور فاطمہ رسول کی ام ہے۔ اب کیجئے ترجمہ، اس کا مطلب رسالت کے سینٹر کو فاطمہ کہتے ہیں، رسالت کے مقصد کو فاطمہ کہتے ہیں، رسالت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک اور معنی سن لیجئے کے۔ کہتے ہیں قلب لشکر کو۔ لشکر کا جو درمیانی پوائنٹ ہوتا ہے، فوج جب لڑنے جاتی ہے تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ میمنہ دائیں طرف کا علاقہ ہوتا ہے، میسرہ بائیں طرف کا علاقہ ہوتا ہے، قلب لشکر درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ قلب لشکر میمنہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، میسرہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، چونکہ قلب لشکر میں ہی لشکر کا علم ہوتا ہے۔ قلب لشکر کا مطلب یہ ہوتا ہے میمنہ کمزور پڑے تو قلب لشکر میں آ جائے، میسرہ کمزور پڑے تو قلب لشکر میں آ جائے۔ فاطمہ عصمت کے مملکت کا قلب ہیں۔ اس کا مطلب امامت کو ذوق محسوس ہو تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آ جائے، نبوت کو ذوق محسوس ہو تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آ جائے۔ حیدری! ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اگر نبوت میں ذوف ہے تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آ جائے، امامت کو ذوف ہے تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آ جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے کو کہا گیا، ام القریٰ کہا گیا، سورہ مبارکہ حمد کو بھی ام الکتاب کہا گیا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، شہزادی کی عظمت سمجھیے، شہزادی کی عظمت تک پہنچیے۔ سورہ حمد کیا ہے؟ سورہ حمد کے نام سورہ فاتحہ بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، اور سورہ حمد کا ایک نام کیا ہے؟ ام الکتاب۔ کیا ہے نام سورہ حمد کا؟ ام الکتاب۔ اچھا، سورہ حمد کی عظمت تو سب کو پتا ہے نا آپ کو؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ حمد کے نماز ہی نہیں ہے۔ اگر نماز کو نماز کر کے پڑھنا ہے تو اس میں سورہ حمد کو پڑھنا پڑے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ سورہ حمد کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اچھا، آپ میں سے اگر کوئی چاہے کہ سورہ حمد کی جگہ سورہ بقرہ پڑھ دے، اجازت ہے آپ کو؟ سورہ حمد کی جگہ سورہ بقرہ کو رکھنے کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ حمد ہی پڑھنا پڑے گا۔ سورہ حمد کی جگہ پہ آپ سورہ بقرہ بھی نہیں رکھ سکتے، چاہے سورہ حمد سے کتنا ہی لمبا سورہ کیوں نہ ہو۔ اللہ جانے کون پہنچا ہے۔ یعنی اللہ کا بنایا ہوا سورہ حمد،
اس کی جگہ پر اللہ ہی کا بنایا ہوا سورہ بقرہ بھی نہیں رکھ سکتے. سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کے بنائے ہوئے کی جگہ پر اللہ کا بنایا ہوا بھی نہیں رکھ سکتے تو اللہ کے بنائے ہوئے کی جگہ پر اپنا بنایا ہوا کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. تو نماز ہی نہیں ہے اگر سورہ حمد اس میں نہ پڑھی جائے. اب کیوں ضروری ہے سورہ حمد؟ جگائیے گا، سماعتوں کو بیدار کیجیے گا. بڑی عظیم منزل پر لے کر آ رہا ہوں. صاحبان شعور میرے سامنے تشریف فرما ہے، مجلس سے سننے والے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے. ایک عجیب نزاکت کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، بھرپور توجہ دیجیے گا. سورہ حمد کیوں اللہ نے نماز کا حصہ رکھا؟ حضرت رسالت مآب جو کہ محبوب خدا ہیں، آغاز زمانہ تبلیغ میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جو ہر جگہ رسول کے ساتھ رہیں. اللہ نے ان کے احسان کا بدلہ ایسے دیا کہ ان تینوں کے عمل کو دین کا جز بنا دیا. توجہ فرمائیے گا. آغاز زمانہ تبلیغ رسالت مآب میں 3 شخصیتیں ہمیشہ ساتھ رہیں. ایک جناب ابو طالب، دوسرے جناب خدیجہ، تیسرے حضرت علی. ان تینوں کا عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ نے جسے دین کا حصہ بنا دیا، دین کا جز بنا دیا. جناب خدیجہ ساتھ رہی تو کیسے جز بنایا؟ پیغام آیا ہے رسول کے پاس جناب خدیجہ کی طرف سے. آپ کا پیغام کدھر سے آیا؟ رسول کی طرف سے جناب خدیجہ کے پاس نہیں گیا، جناب خدیجہ کی طرف سے رسول کے پاس آیا. یہ بھی عظمت ہے جناب خدیجہ کی. دنیا کا قانون یہ ہے کہ پیغام عقد لڑکے کی طرف سے جاتا ہے، لیکن جناب خدیجہ نے لڑکی ہو کر بھی رسول کے پیغام کا انتظار نہیں کیا، رسول کے پاس پیغام بھیجا. اس لیے کہ اگر رسول عقد کا پیغام خدیجہ کے پاس بھیج دیتے تو ہو سکتا ہے کل بکی ہوئی تاریخ، بکا ہوا مورخ لکھ دیتا کہ دولت کی لالچ میں پیغام بھیجا. جناب خدیجہ نے خود نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ میری انا باقی رہے نہ رہے، رسول کی عزت باقی رہ جائے. رسول کی عزت کی بقا کے لیے پیغام کہاں بھیجا جناب خدیجہ نے؟ رسول کے پاس. اب جو بھی نکاح کو جانتے ہیں، نکاح کے صیغوں کو جانتے ہیں، جتنے بھی کائنات میں فرقے، دھرم، مذہب، دین ہیں، ان میں تنہا اسلام ایسا مذہب ہے جس کے نکاح میں پیغام لڑکی کی طرف سے دیا جاتا ہے، نکاح میں قبول لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے. تنہا اسلامک نکاح کا اصول ہے، باقی کسی دھرم میں ایسا نہیں ہے. اسلامک نکاح میں کیا اصول ہے؟ سنتے ہوں گے نا نکاح کے صیغے. انکحتو کہا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے، قبلتو کہا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے. اللہ نے اصول رکھا اسلام کے نکاح میں کہ پیغام لڑکی کی طرف سے، قبول لڑکے کی طرف سے. کیوں؟ تاکہ خدیجہ کی یاد باقی رہ جائے. توجہ فرمائیے گا، تاکہ خدیجہ کی یاد باقی رہے. دوسری کون سی شخصیت؟ جناب ابو طالب رسول کے ساتھ ساتھ رہی. ان کا کیا احسان رہا اور اللہ نے ان کے عمل کو کیسے جزو دین بنایا. خطبہ نکاح جو رسول کا پڑھا وہ جناب ابو طالب نے پڑھا، اور خطبہ نکاح میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. تاریخ انسانیت میں قرآن سے بھی پہلے الحمدللہ جناب ابو طالب نے کہا. قرآن مجید سے پہلے بھی الحمدللہ جناب ابو طالب نے کہا. مولا علی ساتھ رہے. ان کی یاد کیسے؟ علی کو کعبے میں پیدا کیا اور مسلمانوں سے کہا نماز کعبے کی طرف چہرہ کر کے پڑھنا. اللہ جانے کون پہنچا ہے، بات ساری تمام ہو گئی. رسول کے ساتھ 3 شخصیتیں رہی، تینوں کے عمل کو اللہ نے جزو دین بنا دیا. بھئی ابو طالب کے الحمدللہ نماز میں واجب تاکہ ابو طالب یاد رہے.
نکاح میں نکاح لڑکی کی طرف سے، قبول لڑکے کی طرف سے، تاکہ خدیجہ یاد رہے، اور نماز میں چہرہ کعبے کی طرف تاکہ علی یاد رہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب سمجھیے شہزادی کی عظمت۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ، سورہ حمد کی جگہ پہ کوئی اور سورہ نہیں آ سکتا، توجہ دیجیے گا عزیزو۔ لیکن تیسری یا چوتھی رکعت میں کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ظہر عصر کی آپ تیسری یا چوتھی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی تیسری پڑھ رہے ہیں، یا عشاء کی تیسری اور چوتھی پڑھ رہے ہیں، تو دو آپ کو اجازتیں ہیں نا، یا تو سورہ حمد پڑھ لیجئے یا پھر تسبیحات اربع پڑھیے۔ تسبیحات اربع کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے تسبیحات اربع۔ سورہ حمد کی جگہ صرف تسبیحات اربع آ سکتی ہے، توجہ دیجیے گا۔ اب یہ تسبیحات اربع کیا ہے تو روایت سناتا ہوں آپ کو۔ پروردگار نے جب نبی کا نور خلق کیا تو نبی کا نور خلق ہو رہا تھا اور نور سے آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب علی کا نور خلق کیا تو نور سے آواز آ رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب حسن کا نور خلق کیا تو آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور جب حسین کا نور خلق کیا تو نور میں سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اہل بیت کی عظمت کون پہچان سکتا ہے؟ ارے جن کے زبان کے جملے سورہ حمد کی جگہ پر آ جائیں وہ اہل بیت ہیں۔ بات مکمل ہو گئی؟ ابھی نہیں ہوئی نا۔ ایک اور نور ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ ہے نور زہرا۔ نور نبی کا پتہ چل گیا، نور نبی کیا کہہ رہا تھا، نور علی کا پتہ چل گیا، نور حسن کا پتہ چل گیا، نور حسین کا پتہ چل گیا۔ اب روایت مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ جب نور زہرا کو پیدا کر رہا تھا تو نور زہرا فرما رہا تھا، سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن۔ عظمت سمجھ میں آ جائے نا شہزادی کی تو یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے۔ اب سنیے روایت۔ حضور نے معراج سے واپسی کے بعد فرمایا، جب میں پردے کے قریب پہنچا تو خدا کی آواز آ رہی تھی، سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن۔ نہیں دل کیا صحرا کی عظمتوں کو سلام کرنے کا؟ ارے جو اہل بیت نے کہا اللہ نے اسے مخلوق کو دے دیا، جو صحرا نے کہا اللہ نے اسے اپنے لیے رکھا۔ حیدری تو شہزادی فضیلتوں کی مرکز بھی ہیں، عظمتوں کی مرکز بھی ہیں، بلندیوں کی مرکز بھی ہیں، مرتبوں کی مرکز بھی ہیں، اور شہزادی اہل بیت میں بھی ممتاز ہیں، اہل بیت کی مرکز بھی ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے سورہ حمد کو ام الکتاب؟ اب میں علماء کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ سورہ حمد کو ام الکتاب کس لیے کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب سمجھیے تاکہ ام ابیہا سمجھ میں آئے، توجہ دیجیے گا۔ سورہ حمد کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے بیان کیا، عارفین نے بیان کیا کہ آسمان سے تقریباً 100 صحیفے نازل ہوئے۔ کتنے؟ 100 صحیفے، 100 صحیفے نازل ہوئے۔ کتنے؟
100 صحیفے. جو کچھ 100 صحیفوں میں ہے اللہ نے اسے خلاصہ کر دیا 4 کتابوں میں: توریت، زبور، انجیل، قرآن. جو 4 کتابوں میں ہے اللہ نے اسے خلاصہ کر دیا قرآن میں. یعنی جو توریت میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو زبور میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ تو ہے ہی قرآن میں. اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ خلاصہ کر دیا سورہ حمد میں. اس لیے سورہ حمد کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ آسمان کے صحیفوں کے خلاصے کو قرآن کہتے ہیں، قرآن کے خلاصے کو ام الکتاب کہتے ہیں. اور نبی نے فاطمہ کو ام ابیہا کہا. اس کا مطلب 1,24,000 نبیوں کے خلاصے کو محمد کہتے ہیں، محمد کے خلاصے کو زہرا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. تمام انبیاء کے خلاصے کو محمد کہتے ہیں، خلاصہ محمد کو زہرا کہتے ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ رسول کا خلاصہ ہے، رسالت کا خلاصہ ہے، نبوت کا خلاصہ ہے. سمجھ میں آیا؟ فاطمہ مرکز ہے، فضیلتوں کی مرکز ہے، طہارتوں کی مرکز ہے، نجابتوں کی مرکز ہے، بلندیوں کی مرکز ہے، مرتبوں کی مرکز ہے، عظمتوں کی مرکز کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے میدان میں بھی فاطمہ ہی مرکز ہوں گی، فاطمہ ہی ممتاز ہوں گی. محشر کا میدان سجا ہوگا. توجہ دیجئے گا، محشر کا میدان سجا ہوگا. اللہ کی آواز گونجے گی، اپنے اپنے سر جھکا لو، اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو. پروردگار کیوں؟ کہ محشر میں فاطمہ زہرا آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ محشر کے میدان میں کیا آدم نہیں ہوں گے؟ کیا نوح نہیں ہوں گے؟ کیا ابراہیم نہیں ہوں گے؟ کیا اسماعیل نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب جب زہرا آئے گی تو آدم بھی سر جھکائے کھڑے ہوں گے، نوح بھی سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ابراہیم بھی سر جھکائے کھڑے ہوں گے. ارے اب بھی شہزادی کی عظمت بتانے کی ضرورت ہے. جہاں نبوتیں سر جھکائے کھڑی رہیں اس دربار کو زہرا کہتے ہیں. سب کے سر جھکے ہوں گے. ہوگا کیا؟ شہزادی ایک نور کے ناقے پہ سوار ہو کر، نور کے ہودج میں بیٹھ کر محشر کے میدان میں آئیں گی. جس ناقے کی نورانی مہار فرشتوں کے سردار کے ہاتھ میں ہوگی، جبرائیل کے ہاتھ میں. منظر پہنچائے، فضیلت پہنچ جائے، عظمت پہنچ جائے تو لگنا چاہیے جیسے شہزادی کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی عظمتوں کو سلام کر رہے ہیں، ان کی فضیلتوں کو سلام کر رہے ہیں. کس کے ہاتھوں میں مہار ہوگی؟ جبرائیل کے ہاتھ میں. جبرائیل کے ہاتھ جانتے ہیں کتنے بلند ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کا نبیوں کو انتظار رہتا تھا. موسیٰ کو انتظار رہتا تھا، عیسیٰ کو انتظار رہتا تھا، داؤد کو انتظار رہتا تھا، ختمی مرتبت کو انتظار رہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہی ہاتھوں کے ذریعے کبھی توریت اتری ہے، کبھی زبور اتری ہے، کبھی انجیل اتری ہے، کبھی قرآن اترا ہے. آپ نے شاید شہزادی کی عظمتوں کو سلام نہیں کیا. ارے یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جبرائیل کے ہاتھوں کی 2 ذمہ داریاں، ایک ذمہ داری اس دنیا میں، ایک ذمہ داری اس دنیا میں. اس دنیا میں جبرائیل کے ہاتھوں کی ذمہ داری اللہ کا کلام لانا ہے، اس دنیا میں جبرائیل کے ہاتھوں کی ذمہ داری زہرا کے ناقے کی مہار پکڑنا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اور صرف ایسا نہیں، کائنات کی مرکز ہے زہرا.
فضیلتوں کی مرکز ہے زہرا، عظمتوں کی مرکز ہے زہرا، بلکہ اللہ کی مرضی کی مرکز بھی زہرا ہیں۔ اب جاگیے گا عزیزو، اس حدیث کو آپ سنتے رہتے ہیں مگر ایک الگ زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک، اے بطول، اے زہرا، اے صدیقہ، اے فاطمہ، اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، شہزادی کی رضا سے اللہ راضی، شہزادی کے غضب سے اللہ، یعنی شہزادی کی رضا سے راضی ہوتا ہے، شہزادی کی ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے اور شہزادی کا ایک الگ مرتبہ اور الگ بلندی تک پہنچنے کی کوشش فرمائیے۔ معصوم جانتے کون ہوتا ہے؟ معصوم جس کا قول و فعل، جس کی باتیں، جس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ ہوتا ہے معصوم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی رضا سے وہ راضی رہے، اللہ کی ناراضگی سے وہ ناراض ہو جائے، یہ ہوتا ہے معصوم۔ کون ہوتا ہے معصوم؟ اللہ کی خوشی میں خوش، اللہ کی ناراضگی میں ناراض، یہ ہوتا ہے معصوم۔ توجہ فرمائیے گا، معصوم کیا ہوتا ہے؟ عصمت کبریٰ کا حامل کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا سے راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ناراض ہو جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت کی اپنی مرضی کچھ نہیں، جو خدا کی مرضی وہی اہل بیت کی مرضی۔ اور شب ہجرت بھی اسی اصول پہ منطبق ہے۔ اللہ نے علی کی مرضی نہیں خریدی، علی کا نفس خریدا، اپنی مرضی علی کو دی۔ توجہ دیجیے گا، علی کی مرضی خدا نے نہیں لی ہے، اپنی مرضی علی کو دی ہے۔ شب ہجرت تو سب جانتے ہیں نا، پوری رات علی چادر کے نیچے رہے، کافر یہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں، اللہ جانے آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ اس گھرانے کی عظمت ہی یہی ہے کہ جب بھی چادر کے نیچے آتے ہیں لوگ پہچان نہیں پاتے۔ یہاں علی چادر کے نیچے تھے، کافر نہیں پہچان پائے، اور ایک دن ایسا آیا جب سارے اہل بیت صحرا کی چادر میں آئے تو جبرائیل نے پوچھ لیا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ جب بھی چادر کے نیچے آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے۔ علی چادر میں سوتے رہے، بستر میں سوتے رہے۔ کیوں سو رہے ہیں بستر پہ علی؟ کس کی جان بچانے؟ نبی کی جان بچانے۔ مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے، نبی کی جان بچانا کیا علی کی ذمہ داری ہے؟ یہ نبی کس کے ہیں؟ علی کے ہیں نبی یہ، یا خدا نے نبی بنا کے بھیجا؟ خدا نے۔ تو نبی کی جان بچانا کس کی ذمہ داری؟ اللہ کی ذمہ داری۔ ذمہ داری کو پورا کون کر رہا ہے؟ علی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ علی بستر پہ نبی کی وجہ سے سوئے، علی سوئے ہی خدا کی وجہ سے ہیں۔ جو خدا کا کام تھا وہ علی بستر پہ سو کے کر رہے تھے۔ اس کا مطلب علی بستر پہ سو گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان نذرانے کے طور پہ پیش کر دی، لے پروردگار آج میرے ہاتھ تیرے، میرے پاؤں تیرے، میری جان تیری، میری سانسیں تیری، میری زندگی تیری، میری آنکھیں تیری، میرا دل تیرا، میری دھڑکن تیری، میرا گوشت تیرا، میرا پوست تیرا، میرا لہو تیرا، میرا خون تیرا، میری سانسیں تیری، میری زندگی تیری۔
میری اللہ کی بھی آواز آئی ہوگی، اے علی آج سے تیری ساری زندگی میری، میری ساری مرضی تیری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب اس منزل پہ آئیے جہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں، اور بڑی نزاکت اور بڑی محنت کے ساتھ آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ اس جملے کے بعد آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی کی عظمت کو سلام ہوگا۔ جس جس کے دل میں جتنی شہزادی کی عظمت جلوہ گر ہے، اتنی طاقت سے شہزادی کی عظمت کو سلام کرے گا۔ کون عصمت کبریٰ کا حامل؟ اللہ کی رضا سے جو خوش ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے جو ناراض ہو جائے، وہ ہوتا ہے معصوم۔ اس کا مطلب اللہ راضی تو نبی راضی، اللہ راضی تو علی راضی، اللہ راضی تو حسن راضی، اللہ راضی تو حسین راضی۔ اللہ زہرا کا مرتبہ نبی نے یہ نہیں کہا اللہ راضی تو زہرا راضی، بلکہ نبی نے کہا زہرا راضی تو اللہ راضی۔ ہر معصوم راضی اللہ کے راضی ہونے سے، مگر اللہ راضی زہرا کے راضی ہونے سے۔ اب مجھے نہیں پتا اس حدیث کے پہلے رضی اللہ کون تھا، لعنت اللہ کون تھا، مگر یہ پتا چل گیا اس حدیث کے پہلے، اس حدیث کے بعد زہرا کا دوست رضی اللہ، زہرا کا دشمن لعنت اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ جو زہرا کا دوست ہے وہ رضی اللہ ہے، جو زہرا کا دشمن وہ لعنت اللہ۔ زہرا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، زہرا کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ زہرا رضائے الہی کی بھی مرکز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی آتی تھیں، چونکہ زہرا کے پاس ہے اللہ کی مرضی، جب بھی بزم میں آتی تھی شہزادی، رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور حدیث یہاں تمام نہیں ہوئی، حدیث آگے بھی ہے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ سنیے گا میرے جوان بھائی، نوجوان بھائی، ایک عظیم نزاکت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ نبی زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں، بلکہ زہرا کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، زہرا کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، زہرا کو اپنی جگہ بٹھا دیتے۔ میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، چہروں سے خبر ہوگی کون پہنچا ہے کون رہ گیا ہے۔ زہرا کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ نبی زہرا کو اپنی جگہ کیوں بٹھاتے تھے؟ نبی زہرا کو اپنی جگہ کیوں بٹھاتے تھے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے، اس لیے کہ زہرا کی جبین میں 11 اماموں کا نور تھا۔ نبی زہرا کو اپنی جگہ بٹھا کے بتاتے تھے کہ میری جگہ پہ زہرا کے بیٹے آئیں گے، کسی کا باپ نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہے۔ اپنی جگہ بٹھاتے تھے شہزادی کو، اجلسہا فی مجلسہی، اپنی جگہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ کیا وجہ بیان ہوئی؟ اس لیے کہ زہرا کی پیشانی میں
11 اماموں کا نور تھا. رسول اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو میری جگہ پر جب بھی آئیں گے زہرا کے بیٹے آئیں گے, کسی کا باپ آ کے میری جگہ پہ نہیں بیٹھے گا, زہرا کے بیٹے آ کے میری جگہ پہ بیٹھیں گے. یہ شہزادی کی عظمت, شہزادی کی بلندی. اب اللہ کی رضا چاہیے تو شہزادی کو راضی کیجئے, کچھ بھی کیجئے. عزائے فاطمے کے دن ہے, کچھ بھی کیجئے صرف اور صرف زہرا کو راضی کرنے کے لیے کیجئے. فرش عزا بچھا رہے ہیں صرف شہزادی کے لیے, رو رہے ہیں صرف شہزادی کے لیے, مجلس میں آ رہے ہیں صرف شہزادی کے لیے, ماتم کر رہے ہیں صرف شہزادی کے لیے, نوحہ پڑھ رہے ہیں صرف شہزادی کے لیے, خطیب خطابت کر رہے ہیں صرف شہزادی کے لیے. کوئی بھی عمل نہ ریاکاری میں کیجئے نہ دکھاوے میں کیجئے. نجف میں ایک صاحب تھے, ان سے شعر کہنا نہیں آتا تھا, شاعر نہیں تھے. ایک دن انہوں نے روایت سن لی, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے نا, کہ جو بھی ہماری شان میں ایک بیت کہے اللہ اسے جنت میں ایک گھر کا مالک بنائے گا. اس نے سن لی حدیث, مگر مسئلہ یہ کہ اس سے شعر کہنے نہیں آتے تھے. جب شاعر ہے نہیں تو شعر کیسے کہے؟ پھر بھی اس کے ذہن میں آیا یار کہنا تو نہیں آتا, مگر مسئلہ جنت میں گھر کا ہے تو شعر تو کہوں گا. وہ 2 مصرے کہہ کر لے گیا بارگاہ مولائے کائنات میں کہ شاہ نجف آپ کے لیے شعر کہہ کے لایا ہوں. اب وہ کیا شعر کہا ہوگا؟ جب شعر کہنا آتا ہی نہیں تھا تو اسے معلوم ہی نہیں تھا شعر کیسے کہا جائے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ ملا کے لے آیا ہوگا, چھوٹے بڑے مصرے کہہ کے لے آیا ہوگا, کہہ کے لے گیا. سنایا شعر بآواز بلند. چوکھٹ پہ فانوس لگا ہوا تھا, فانوس جسے جھالر کہتے ہیں, جھومر کہتے ہیں, لگا ہوا تھا. اس کا شعر ختم ہوا, فانوس زمین پہ گر گیا, فانوس زمین پہ گر گیا. وہ فانوس اٹھایا, اس نے چل دیا. خدام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بارگاہ کا فانوس چھوڑ کے جاؤ. اس نے رکھ دیا. اب خدام نے اٹھانا چاہا تو اٹھا ہی نہیں, فانوس ہلا بھی نہیں. خدام نے کہا اٹھاؤ, اس نے اٹھایا پھر اٹھ گیا. کب رکھو؟ رکھا, خدام نے اٹھایا تو نہیں اٹھا. جب بہت دیر گزر گئے خدام سمجھ گئے کہ فانوس علی کی طرف سے تحفہ ملا ہے, یہ فانوس علی کی طرف سے تحفہ ملا ہے, کل لے جاؤ گھر. بات مشہور ہو گئی نجف میں کہ فلاں شاعر اس نے ایک بیت علی کے لیے کہا, ایک بیت ایک شعر, اور علی نے اسے فانوس دیا. نجف میں ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے, اشعار کے سارے فنون جانتے تھے, بڑے ماہر بڑے پکے شاعر. ان کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ یار اس سے شعر کہنا آتا نہیں تھا, زندگی میں پہلی بار شعر کہا, علی نے فانوس دے دیا. ہو سکتا ہے کہ مولا کی طرف سے کچھ عطا کا ٹائم چل رہا ہو, ہم بھی کہہ کے لے جائیں گے. انہوں نے ایک شعر نہیں پورا قصیدہ لکھا کہ ہم بھی علی کی بارگاہ میں قصیدہ سنائیں گے, علی ہمیں بھی کچھ دیں گے. وہ اپنے حوالی موالی کو اکٹھا کر کے ذہن میں کیا تھا, اس سے تو شعر کہنا آتا نہیں ہے, اس نے شعر کہا تو اسے فانوس ملا, مجھ سے تو کہنا بھی آتا ہے, مجھے نہ جانے علی کیا کیا دیں گے. پورا قصیدہ لمبا چوڑا کہہ کے لے گئے, سارے فنون, سارے رموز, سارے اسرار, ساری کوالٹیز شاعری کی جتنی سب اس میں بھر دی, اور بآواز بلند پورا قصیدہ سنایا.
مگر وہاں فانوس چھوڑیے بلب بھی نہ گرا. پریشان، اداس، مایوس چہرہ لٹکائے ہوئے آ گئے گھر، سو گئے. خواب میں مولا تشریف لے آئے. مولا آئے تو پوچھا کہ بڑے اداس لگ رہے ہو. کہ سرکار اداس ہونے کی بات ہی ہے، جس سے شعر کہنا نہیں آتا تھا اسے آپ نے فانوس دیا. میں تو پورا قصیدہ لے کر گیا، آپ نے مجھے کچھ نہ دیا. مولا نے فرمایا بات تو سمجھو، وہ شعر لایا تھا میرے لیے، تم شعر لائے تھے فانوس کے لیے. بھئی وہ جو شعر لایا تھا میرے لیے لایا تھا، تم قصیدہ لائے تھے فانوس کے لیے لائے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اہل بیت کے لیے کچھ کرتا ہے، اہل بیت اس کی یہ دنیا بھی سجا دیتے ہیں، اس کی وہ دنیا بھی سجا دیتے ہیں، اور جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل انجام دے گا اس کی یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی ختم ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں من ذل کے بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب کچھ بھی کیجئے صرف اور صرف شہزادی کے لیے کیجئے، جناب سیدہ کے لیے کیجئے، جناب زہرا کے لیے کیجئے. اور شہزادی کی بارگاہ میں اپنی درخواست رکھیے. شہزادی جب نوازتی ہے نا، کیسے نوازتی ہیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. جرمنی میں ایک بیمار خاتون تھی، جوان، نئی نئی شادی ہوئی تھی. اس کے پہلو میں زخم ہو گیا، پہلو میں زخم. سسرال میں تھی، باپ لینے کے لیے آئے. اس نے کہا بابا میری زندگی اب بچی نہیں ہے، گھر ہی لے کے چلیے. باپ گھر لے آیا. اس کے پڑوس میں ایک گھر تھا کہ جس میں سادات زہرا رہتے تھے، اولاد فاطمہ. اور اس خاتون نے اس بچی کو اپنی آغوش میں پالا تھا. پڑوس میں رہتی تھی بچی. بیٹھے بیٹھے گفتگو ہوئی، بات ہوئی کہ میرے پاس جتنی دولت ہے میں سب اس ڈاکٹر کو دے دوں گی جو میرے پہلو کا زخم ٹھیک کرے گا. کوئی ڈاکٹر ہو تو بتاؤ. اس بی بی نے کہا کہ ڈاکٹر تو ہے مگر اسے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اسے پکارو، خلوص سے پکارو، تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو کون ہے؟ اس بی بی نے کہا ہماری دادی فاطمہ زہرا ہے. کیسے پکارنا ہے؟ کہ آواز دو، اے ٹوٹی ہوئی پہلو رکھنے والی، شکستہ پسلیاں رکھنے والی بی بی فاطمہ، میرے پہلو کے زخم کو ٹھیک کر دے. کچھ دنوں کے بعد اس کے پہلو کا زخم ٹھیک ہو گیا. اس نے اپنے بابا سے کہا بابا میرا زخم صحیح ہو گیا ہے. کہ کیسے صحیح ہوا؟ کہ رات خواب میں میری بی بی آئی تھی، اس نے میرے پہلو کے زخم پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کھڑی ہو جا تیرا زخم ٹھیک ہو گیا. کہ بی بی آپ کون؟ کہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں. سمجھے آپ عزاداروں؟ جس کا اپنا پہلو ٹوٹا ہوا ہے وہ سب کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے، ہر زخم پہ مرہم رکھتی ہے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول و آل بطول کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول و آل رسول کے. شہزادی فاطمہ کتنی مظلومہ، کیسی مظلومہ. میں ایک نزاکت پیش کروں آپ کے سامنے. کسی بھی معصوم کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، ستم ہوا ہے، آپ نشان رکھ کے اور کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس نے یہ ستم کیا ہے، اس نے یہ ظلم کیا ہے. امام حسین پہ بہت ظلم ہوئے، بہت ستم ہوئے، مگر آپ کو پتہ ہے سینے پر سوار کون ہوا تھا؟
खंजर किसने चलाया था, उंगली अंगूठी के लिए किसने काटी थी ये भी आपको पता है, लिबास किसने छीना था ये भी पता है, घोड़े किसने दौड़ाए थे लाशा पामाल करने के लिए ये भी पता है, सर किसने नोके नेज़ा पे बुलंद किया था ये भी पता है। मगर शहज़ादी ऐसी मजलूमा है, शहज़ादी शख्सी एतबार से जुल्म का शिकार नहीं हुई हैं, पूरा माहौल ही जालिम था, पूरा माहौल सितमगरों का था। आप देखिए अली गुजर रहे हैं, या अली फातिमा से कहिएगा या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अब मुझे कोई बताइए कहने वाला कौन था? इससे बड़ा सितम होगा कोई? इससे बड़ा कोई जुल्म होगा? जिसके बाप की वजह से मुसलमानों को इज्जत मिली थी, उसी की बेटी अपने बाप पे रोती थी तो लोग पकड़ पकड़ के कह रहे थे कहिएगा दिन में रोया करें या रात में रोया करें। शहजादी ने बाहर जाना शुरू कर दिया, बैतुल हुज़्न बनवा दिया गया शहजादी के लिए। बैतुल हुज़्न क्या बनवा दिया गया? एक दरख्त के नीचे बैठ के शहजादी रोया करती थी। एक दिन देखा अली ने कि शहजादी घर में उदास बैठी है, पूछा ज़हरा आज रोने नहीं गई? शहजादी ने कहा मौला ऐ अली, इन लोगों ने वो दरख्त भी काट दिया जिसके नीचे बैठ के मैं रोया करती थी। अब मुझे कोई बताए कि वो दरख्त किसने काटा था? पूरा माहौल ही जालिम था, पूरा माहौल ही सितमगर था। ऐसे ऐसे सितम ढाए गए हैं शहजादी के ऊपर, ऐसा ऐसा जुल्म किया गया है शहजादी के ऊपर। जानते हैं ज़दारों, अल्लाह करे किसी की माँ बीमार ना हो, और अगर बीमार हो भी जाए ना तो किसी माँ की पसलियाँ टूटी हुई ना हो। अज़दारों, अगर किसी की माँ बहुत दिनों तक बीमार पड़ी रहे ना, घर में उदासी का सा माहौल छाया रहता है। अचानक वो माँ एक दिन ठीक लगने लगे, बच्चे पड़ोसियों को पकड़ पकड़ के बताते हैं आज हमारी अम्मा अच्छी लग रही थी, आज हमारी अम्मा ठीक लग रही थी। अली घर में दाखिल हुए, हसन और हुसैन दौड़ के अली से लिपट गए, बाबा आज अम्मा अच्छी लग रही हैं। का कैसे पता आज अम्मा अच्छी लग रही हैं? का बाबा आज अम्मा ने अपने हाथों से हमारे गुस्ल का पानी रखा है, आज अम्मा ने अपने हाथों से हमारा लिबास आरास्ता किया है। अली जैसा बहादुर इंसान जमीन पे चीख मार के बैठ गया, हाय फातिमा ज़हरा। वो लीजिए अली दौड़े उस हुजरे की तरफ जहां शहजादी फातिमा आराम फरमा रही थी। अली के आने की आहट महसूस हुई। शहजादी ने चादर की ओर से झांक के देखा, अली के चेहरे पे नजर पड़ी। अली जल्दी से ज़हरा के सरहाने बैठ गए। अली ने शहजादी का हाथ अपने हाथ में लिया। मुसीबत महसूस कर पाएंगे? किसकी मुसीबत? मौला अली की मुसीबत समझिएगा, मौला अली की मजलूमियत समझिएगा। ज़हरा का हाथ लेके अली अपने हाथ में बोले, ज़हरा ज़हरा अपने बाबा से मेरी शिकायत न कीजिएगा। तड़प गई फातिमा ज़हरा, या अली मेरे बाद मेरा ख्याल रखिएगा, मुझे भूल ना जाइएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का भी ख्याल रखिएगा, खुसूसन मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि मेरे हुसैन का जिगर सूखा है, उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गमे बतूल आले बतूल के, कोई गम न दे सिवाय गमे रसूल आले रसूल के। ये लीजिए अली घर से बाहर गए, शहजादी रुखसत हो गई, शहजादी चली गई। आखिरी वक्त अली तशरीफ लाए, शहजादी अब तैयार हैं रुखसत आखिर के लिए। अली हसन से कहते हैं आगे बढ़ो, माँ से रुखसत हो जाओ, आगे बढ़ें माँ से रुखसत हो जाएं, आगे बढ़ें माँ से रुखसत हो जाएं। हसन आगे बढ़े रुखसत हो गए, ज़ैनब आगे बढ़ी रुखसत हो गई, कुलसूम आगे बढ़ी रुखसत हो गई, यहाँ तक कि फिज़ा भी आगे बढ़ के रुखसत हो गई। अली ने देखा एक कोने में हुसैन खड़े हैं, बस रोए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते। अली ने पूछा मेरे लाल हुसैन क्या तुम अपनी माँ से रुखसत न होगे?
حسین نے تڑپ کے فرمایا بابا اماں کی زندگی میں بھی کبھی اماں کے بلائے بغیر اماں کے پاس نہیں گیا ہوں، آج بھی جب تک ماں خود آواز نہ دے گی حسین نہیں جائے گا۔ تاریخ کی نگاہوں نے جب غمزدہ منظر دیکھا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، آ میرے حسین آ میری آغوش میں آ۔ حسین دوڑے، ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، بین ایسے کرنا شروع کیے، در و دیوار کانپنے لگے۔ اماں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں اماں؟ اماں اپنے حسین کو بھی ساتھ لے کر چلتی۔ آخری جملے مصائب تمام۔ اچانک نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا، گلے سے باہیں نکالی، سیدھے کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے، ماں کا چہرہ دیکھا۔ اماں اماں یاد رکھیے گا اماں، آج آپ کا آخری وقت تھا، دیکھیے آپ نے بلایا، آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا۔ اماں کل میرا بھی آخری وقت ہوگا، اماں میں بھی آواز دوں گا۔ کربلا کی زمین، حسین گھوڑے سے چلے، آواز دی اماں، زمین مقتل سے صدائی، آ میرے لال حسین آ میری آغوش میں آ، کب سے تیری ماں زمین مقتل صاف کر کے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔